بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک خاص عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس عمل کا رجب کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رجب کا مہینہ خصوصیات کا حامل ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کبھی رزق کے حوالے سے پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ کبھی رزق کے حوالے سے دوسروں کا محتاج نہیں بنیں گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ آپ رات کو وظیفہ کر لیں گے، صبح آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ یہ روپے مل جائیں گے۔ اس طرح میں آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کر رہا کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں، جب آپ اس وظیفے کو اپنے عمل میں لائیں گے نا تو رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی اس کے لیے اللہ آپ کے لیے راستہ نکال لے گا۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ کے پاس نہیں ہے، پریشان ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ بندوبست کر لے گا۔ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو مل جائیں گے اور آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ اس کے حیران کن فوائد دیکھیں گے۔ اس کا میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مجرب عملیات اور تعویذات بر وقت ملتے رہیں۔ دیکھیں، ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا نا تو اللہ بھی اس کو بدلنے کی توفیق نہیں دیتے، اور جب انسان بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بدلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار کر لیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہر طرف سے جو ہے اس کی امداد کی جاتی ہے، تعاون کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ بے شک آپ غریب پیدا ہوئے، اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے والدین نے جو کیا وہ آپ کو ملا، لیکن غریب مرنا اس میں پھر آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مالدار کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اپنے اولاد کے لیے کچھ کیا ہی نہیں آپ نے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اتنا مال کمانا چاہیے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے پیسوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، دوسروں کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو۔ انسان کو اتنا مال زندگی میں کمانا چاہیے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے، صرف وظیفے کے پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ آپ صرف وظیفہ کریں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے، بس آپ کا کام ہوتا رہے گا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے کام میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایسے کام کا انتخاب کرنا ہے، ایسے کام کا چناؤ کرنا ہے جس میں رقم زیادہ ہو، حلال ہو، اور اس کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہے آپ کے لیے ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس عمل کو شروع کرنے کے لیے، یا پیسے تو ہے لیکن اور رکاوٹیں آ رہی ہے، اس رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، تو عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہاتھ پاؤں سے بھی کام لینا ہے۔ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ کی قسمت جاگ جائے، اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے، آپ کو رزق کی فراوانی نصیب ہو، آپ اپنے بچوں کے لیے بوجھ کا سبب نہ بنیں، اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ کا سبب نہ بنیں، اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ کا سبب نہ بنیں۔ آپ اپنا عزم کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، ایک ذہن بنا دیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام میں پیسے زیادہ ہے، آپ کو اس کام کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، آپ اس کام کو سیکھ لیں۔ سیکھنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ سارے مشکلات دور ہو جائیں گے، آپ کو آسانی رہے گی اس ہنر کو سیکھنے کے لیے۔ تو میں ابھی آپ کو عمل بتانے والا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، بات غور سے سننی ہے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے، تاکہ آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو پورا کر دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ عمل ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ ویڈیو میں آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، یہ قرآن کریم کی ہی آیت ہے، قرآن کریم کا ہی حصہ ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے نا، آپ صرف مفہوم پر غور کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کس قدر پاورفل وظیفہ ہے،
کس قدر اثرات کا حامل وظیفہ ہے۔ ربی اے میرے رب، انی میں بے شک مغلوب ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں، فانتصر میری مدد کر لے۔ تو یہ جو عمل ہے نا، آپ نے اس کو کرنا ہے خاص ٹائم پہ، خاص تعداد میں، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکات، اثرات اور فوائد آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ عمل آپ نے کرنا ہے 51 مرتبہ، یعنی یہ جو آیت ہے ربی انی مغلوب فانتصر، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 51 مرتبہ۔ جی ہاں، کس ٹائم پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے عصر نماز کے بعد۔ عصر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے 51 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ عمل آپ نے ایک دن نہیں کرنا ہے، آپ نے جو اس کو اپنے معمولات میں لانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کے برکات آپ کو نظر آئیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا پاورفل وظیفہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ وظائف کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ آپ خود سوچو، جب وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نکال سکتے ہیں، تو آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ وہ تو انشاءاللہ چٹکی میں ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یقین لانا ہے اپنے اندر۔ وظیفے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لگاتار جاری رکھنا ہے۔ وظیفہ اتنا مشکل نہیں ہے، 51 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک خاص عمل آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس عمل کا رجب کے مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رجب کا مہینہ خصوصیات کا حامل ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں کبھی رزق کے حوالے سے پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ کبھی رزق کے حوالے سے دوسروں کا محتاج نہیں بنیں گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر رہا کہ آپ رات کو وظیفہ کر لیں گے، صبح آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ یہ روپے مل جائیں گے، اس طرح میں آپ کے ساتھ وعدہ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں، جب آپ اس وظیفے کو اپنے عمل میں لائیں گے نا، تو رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی اس کے لیے اللہ آپ کے لیے راستہ نکال لے گا۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ کے پاس نہیں ہے، پریشان ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ بندوبست کر لے گا۔ جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو آپ اس کے حیران کن فوائد دیکھیں گے، اس کا میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کے مجرب عملیات اور تعویذات بر وقت ملتے رہیں۔ دیکھیں، ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا نا، تو اللہ بھی اس کو بدلنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اور جب انسان بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بدلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار کر لیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہر طرف سے جو ہے اس کی امداد کی جاتی ہے، تعاون کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ بے شک آپ غریب پیدا ہوئے، اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کے والدین نے جو کیا وہ آپ کو ملا، لیکن غریب مرنا اس میں پھر آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مالدار کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، اپنے اولاد کے لیے کچھ کیا ہی نہیں آپ نے۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اتنا مال کمانا چاہیے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والے پیسوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، دوسروں کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو۔ انسان کو اتنا مال زندگی میں کمانا چاہیے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے، صرف وظیفے کے پر اکتفا نہیں کرنا ہے کہ آپ صرف وظیفہ کریں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے، بس آپ کا کام ہوتا رہے گا، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے کام میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے کام کا انتخاب کرنا ہے، ایسے کام کا چناؤ کرنا ہے جس میں رقم زیادہ ہو، حلال ہو، اور اس کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہے آپ کے لیے ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس عمل کو شروع کرنے کے لیے، یا پیسے تو ہے لیکن اور رکاوٹیں آ رہی ہے، اس رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جی ہاں،
تو عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہاتھ پاؤں سے بھی کام لینا ہے۔ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ آپ کی قسمت جاگ جائے، اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے، آپ کو رزق کی فراوانی نصیب ہو، آپ اپنے بچوں کے لیے بوجھ کا سبب نہ بنیں، اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ کا سبب نہ بنیں، اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ کا سبب نہ بنیں۔ آپ اپنا عزم کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، ایک ذہن بنا دیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام میں پیسے زیادہ ہے، آپ کو اس کام کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، آپ اس کام کو سیکھ لیں، سیکھنے میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ سارے مشکلات دور ہو جائیں گے، آپ کو آسانی رہے گی اس ہنر کو سیکھنے کے لیے۔ تو میں ابھی آپ کو عمل بتانے والا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، بات غور سے سننی ہے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے، تاکہ آپ جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اللہ اس کو پورا کر دے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ عمل ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ ویڈیو میں آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، یہ قرآن کریم کی ہی آیت ہے، قرآن کریم کا ہی حصہ ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے نا، آپ صرف مفہوم پر غور کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کس قدر پاورفل وظیفہ ہے، کس قدر اثرات کا حامل وظیفہ ہے۔ ربی، اے میرے رب، انی، میں، بے شک، مغلوب ہوں، مجبور ہوں، پریشان ہوں، فانتصر، میری مدد کر لے۔ تو یہ جو عمل ہے نا، آپ نے اس کو کرنا ہے خاص ٹائم پہ، خاص تعداد میں، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکات، اثرات اور فوائد آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ عمل آپ نے کرنا ہے 51 مرتبہ، یعنی یہ جو آیت ہے رب انی مغلوب فانتصر، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 51 مرتبہ، جی ہاں۔ کس ٹائم پڑھنا ہے؟ آپ نے اس کو پڑھنا ہے عصر نماز کے بعد، عصر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے 51 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ عمل آپ نے ایک دن نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنے معمولات میں لانا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ اس کے برکات آپ کو نظر آئیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا پاورفل وظیفہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ وظائف کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ آپ خود سوچو، جب وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نکال سکتے ہیں، تو آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کی پریشانی کیا ہے؟ وہ تو انشاءاللہ چٹکی میں ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، آپ نے کیا کرنا ہے، یقین لانا ہے اپنے اندر، وظیفے کو آپ نے کیا کرنا ہے، لگاتار جاری رکھنا ہے۔ وظیفہ اتنا مشکل نہیں ہے، 51 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔